آج بھی اس ملک میں مسلمان یہ عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اس ملک میں زندہ رہیں گے تو صرف تنہا کسی محمد اور عبداللہ اور عبد الرحمن نام سے صرف زندہ نہیں رہیں گے، بلکہ اس نام سے بھی اس احساس کے ساتھ اور اس شناخت کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے مذہب پر پورے طور پر عمل کریں گے اور مذہبی امور کو انجام دیں گے، مذہبی ادارے کھولیں گے اور ادارے کھولیں گے اور اس کا تحفظ بھی کریں گے۔ اس کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی بات آئے گی تو اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ بھی ہوں گے۔ آج آپ کو اسی لیے جمع کیا گیا ہے کہ آج جو حکومت ہند نے کالے قانون کو پاس کیا اور اس کے جو مضر اثرات سامنے دکھائی دے رہے ہیں، اس کے مضر اثرات سے ہم کیسے بچ سکے، اس غرض سے آپ کو جمع کیا گیا۔ آج کی یہ نشست ایک معمولی اور ابتدائی نشست ہے اور یہ اس تحریک کا آغاز ہے۔ ابھی یہ تحریک ہماری لمبی چلے گی اور لمبی جنگ ہماری چلے گی۔ آپ یہاں سے آج کی اس مجلس میں عزم اور حوصلہ لے کر اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب ہم اپنے مذہبی اعتبار سے اور مذہب نے جو ہمیں راستہ دکھایا، دستور نے جو ہمیں حقوق دیا، ہم ان حقوق کو حاصل کر کے رہیں گے اور دستور کی روشنی میں اس ملک میں ہمیں جن مراعات جو مراعات دیے گئے، جو آزادی دی گئی، جو حقوق دیے گئے، ہم اس دستور کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں ہم اس ملک میں اپنے اوقاف کی اور اپنے مذہبی اثاثے کی، اپنی مذہبی اداروں کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کریں گے انشاءاللہ، حفاظت کریں گے۔ آئیے ایک چھوٹی سی مثال بتا کر اپنی بات ختم کروں گا اور اس کے بعد ہمارے درمیان اور کئی افراد ہیں، مفتی صلاح الدین صاحب ہیں، مفتی شمیم صاحب ہیں، ان افراد کی بھی باتیں ہونی ہیں۔ ابھی جو انسان جب کسی چیز کو وقف کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ نیک کام کرنے کا فلاں بدلہ ملتا ہے اور برا کام کرنے کا فلاں بدلہ ملتا ہے۔ یہ ایک احساس ہے اور یہ احساس مذہب کے بغیر، یعنی جو مسلمان نہیں ہے ان کے علاوہ لوگوں کے دلوں میں بھی احساس ہوتا ہے کہ جو اچھائی کا کام ہے اس کام کے کرنے پر ہمیں اس دنیا میں بھی، اور جو لوگ بھی مر کر دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں ان کے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا بہتر اجر ملے گا۔ مسلمان اور دوسری اقوام اسی احساس کی بنیاد پر، اسی جذبے کی بنیاد پر اپنی قیمتی زمینوں کو اس ملک میں وقف کرتے رہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان محبوب اور پسندیدہ بنے رہنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے مسلمان اپنی قیمتی جائیداد کو وقف کرتے تھے۔ لیکن موجودہ حکومت نے ابھی موجودہ بل میں جو کئی دفعات ایسے ہیں کہ جو دستور اور شریعت کے خلاف ہے، ان میں سے ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اب وقف وہی کرے گا جو مسلمان ہوگا، غیر مسلموں کی اوقاف کی جائیدادیں مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جبکہ اس بنیاد پر، اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر تفریق کرنے اور خانہ جنگی کو پھیلانے کی حکومت نے اس دفعات کے ذریعے سے کوشش کی اور یہ ترمیم کے ذریعے سے کوشش کی۔ ہم اس بنیاد پر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکومت نے اس معاملے میں شرط یہ لگائی کہ کوئی مسلمان اپنی زمین کو اس وقت تک وقف نہیں کر لے گا جب تک کہ مسلمان 5 سالہ پرانا مسلمان نہیں ہو۔ اب بتلائیے کہ کسی آدمی کو آج احساس ہوتا ہے، آج اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے اور چارپائی پہ پڑا ہے، بوڑھا ہو گیا، اس کی روح نکلنے والی ہے، اب تک کا معاملہ ہے، اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہم نے برائی کی، کیوں نہ ایک خیر کا کام کر کے ہم گزر جائے۔ لیکن حکومت نے روک دیا کہ نہیں، ابھی جب تک تم 5 سال پرانے نہیں ہو جاؤ گے تب تک کہ تم وقف نہیں کر سکتے۔
सकते। लोगों ने जब इस कानून पर एतराज किया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब एतराज किया, तो उनका कहना यह है कि यह कानून नौ मुस्लिम के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने एक और इसमें शिक बढ़ाया कि 5 साल मुसलमान होने के साथ साथ अमली तौर पर मुसलमान दिखना भी चाहिए। अब बताइए कि हम लोग यहाँ इतने अफराद बैठे हैं, क्या सबकी शक्ल सूरत एक जैसी है? सबकी दाढ़ी एक तरह की है? सबका कुर्ता एक तरह का है? सबका निकाब एक तरह का है? सबका लिबास एक तरह का है? ऐसा नहीं है, सब मुख्तलिफ लिबास है। तो अब ये मुसलमान प्रैक्टिकल मुसलमान होना चाहिए।